بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات، دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو کا حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا، ساتھ ہی متنازع کنالوں سے متعلق اعتراضات اور کرم کی صورتحال پر اپنے خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے۔ شہباز شریف نے تمام شکوے شکایات دور کرنے کی یقین دہانی، کہا کہ ملک کا بہتر مستقبل سب جماعتوں کے مل کر کام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ ڈیٹیلز اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دو بڑی جماعتوں کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم کی جانب سے بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی وفد کے اعزاز میں افطار اور عشائیہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق ایک دوسرے کا موقف سنا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے سامنے متنازع کنالوں سے متعلق اعتراضات رکھ دیے۔ کرم میں امن و امان کی ناقص صورتحال پر اپنے خدشات سے آگاہ کیا اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی اب تک داد رسی نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات اور اعتراضات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون سے عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے فعال اور متحرک کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو سراہا۔ کہا ملک کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے وفاق اور صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کی ترقی اور معاشی استحکام اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر اقدام میں حکومت سے مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ حکومتی امور میں اتحادیوں سے مشاورت اور ان کو اعتماد میں لینے کے اقدام پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صدر مملکت نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا منصوبہ یک طرفہ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ وفاقی عقائد کی مخالفت کے باوجود سندھ سے نہریں نکالنے سے وفاق پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ صدر کی حکومت اور اپوزیشن کو کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنے کی تجویز۔ خطاب کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا شدید احتجاج، چور چور کے نعرے۔ جے جوہائی نے احتجاج میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ میں ڈیٹیلز جانیے۔ اسپیکر کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، پی ٹی آئی ارکان کا شدید احتجاج، چور چور کے نعرے۔ جے یو آئی نے احتجاج میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا۔ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، سردار اختر مینگل، حمزہ شہباز سمیت متعدد اہم رہنما غیر حاضر رہے۔ اعلیٰ عسکری قیادت بھی شریک نہ ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا وہ 8ویں بار بطور سویلین صدر اس ایوان سے خطاب کر رہے ہیں، جو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں حکومت کی معاشی پالیسیز کو سراہتے ہوئے کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہتری اور سٹاک مارکیٹ کا تاریخی سطح پر پہنچنا خوش آئند ہے۔ انہوں نے چین، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ Pakistan on the road to prosperity, to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path, foreign direct investment and the stock market also surged to a historic high. صدر مملکت نے حکومت کی جانب سے دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کے فیصلے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور کہا وفاقی عقائدوں کی شدید مخالفت کے باوجود اس فیصلے کو یک طرفہ طور پر مسلط کرنا مناسب نہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کشمیری عوام اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ اپوزیشن نے صدر مملکت کے خطاب کو مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے صدر زرداری کے خطاب میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ شہباز شریف کے رجیم میں کیا خاص بات ہے جو یہ شہنائیاں بجا رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے کہا صدر اپوزیشن چیمبر سے ہو کر گزرے اور نہ ہی تمام عقائد کو متحد کرنے والا خطاب کیا۔ اسلام آباد سے عثمان رانا کی یہ رپورٹ۔ اپوزیشن نے صدر مملکت کے خطاب کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گور کے ہمراہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا بلوچستان کے بارڈر پر پیٹرول کی سمگلنگ ہو رہی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ پیکا ایکٹ کے تحت میڈیا کا گلا دبایا جا رہا ہے، کسان رول گئے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ مزید بولے صدر آصف علی زرداری کے خطاب میں کوئی خاص بات نہیں۔ آصف علی زرداری کا جو سپیچ کا آپ سارا اس کا نچوڑ نکالیں، خواتین و حضرات، اس کو آپ کی یاد دہانی کے لیے، اس کو تو مسٹر 10% کہا جاتا تھا،
اس کی سپیچ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. آصف علی زرداری کی سپیچ میں اور کچھ نہیں ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف برسٹر گوہر کا کہنا تھا صدر پاکستان کا خطاب ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا. صدر اپوزیشن چیمبر سے ہو کر گزرے اور نہ ہی تمام اکائیوں کو متحد کرنے والا خطاب کیا. اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی. وہ ساتھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے, وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. اگر وہ یہ ہے بھی نہیں, لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے, اس ایمان میں آتے. اس لیے ہم نے اس کو استقبال کیا ہے اپنے احتجاج کے ساتھ. صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کو 3 سے 4 ماہ میں باہر آتا دیکھ رہا ہوں. 4 میں سے 1 ماہ نکال دیں, 3 ماہ رہ گئے ہیں. تو خبر یہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے صدر زرداری کے خطاب کو سراہا ہے. اپوزیشن پر کڑی تنقید. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اپوزیشن نے جو کیا آج وہ خود اس کا نشانہ بن رہی ہے. لوگوں میں شعور آ گیا ہے, لوگوں کو ترقی, مسائل کا حل اور مہنگائی میں کمی چاہیے. بلاول بھٹو بولے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے. تفصیلات اسلام آباد سے عثمان رانا کی اس رپورٹ میں جانیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارلیمنٹ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد رکھی تھی اور اب وہ خود نشانہ بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہے اور اس کو عوامی مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی اور خدمت کی سیاست میں کیا فرق ہے. لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے, لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے, اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے, حالات امپروو کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی, بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آج صدر زرداری نے تاریخی خطاب کیا. پہلا صدر ہے جس نے 8ویں بار پارلیمان سے خطاب کیا. صدر نے خطاب میں حکومت کی معیشت کے حوالے سے بہتری کی تعریف کی, مسائل کے ساتھ نشاندہی کی. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہیں پارلیمان میں وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے, اور ان کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ نہ عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کا حل نکالنے کا کوئی ترجیح ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. سابق حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑا. دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان صرف یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم اپنی اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں, اور اگر پاکستان اس جنگ میں ناکام ہوگا تو پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی. طلال چودھری نے مزید کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ہماری جنگ میں عملی طور پر امریکہ سمیت دنیا کو شامل ہونا پڑے گا. عملی طور پہ اس کے بعد ہی دنیا بھی محفوظ ہو سکتی ہے. نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کا بیان آیا تھا ہمارے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے رابطے کیوں کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے NRO نہیں لینا, ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, ہمیں رعایت بھی نہیں لینی, ہم بہت بہادر ہیں, جیل بھی کاٹیں گے اور پروسیس کے ذریعے باہر آئیں گے. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی جب پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لینا نہیں تو ان کے دروازے کو بار بار کیوں کھٹکھٹاتی ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات شروع. حکومت نے سرکولر ڈیٹ میں 1250 ارب روپے کمی کا پلان شیئر کر دیا ہے. وفد کو بتایا گیا زیر انکم ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے جمع ہونے کی گنجائش بھی ہے. مذاکرات کامیابی کی صورت میں ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے $1 ارب کی قسط ملے گی. پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات, جبکہ FPR حکام کا آج بھی IMF کو ٹیکس وصولیوں کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے پلان پر بریفنگ دیں گے. ذرائع کے مطابق FPR کی طرف سے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے انفورسمنٹ کے ذریعے پورا کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی جائے گی. چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ الٹا پڑ گیا. وفاقی حکومت کا اب شکر درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا ابتدائی فیصلہ کر لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے. شکر درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ کابینہ اگلے اجلاس میں کرے گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اشفاق مغل سے, آپ کو بھی اپڈیٹ کریں گے, آپ کو اہم خبر سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں. چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ الٹا پڑ گیا. وفاقی حکومت کا اب شکر درآمد کرنے کا فیصلہ چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا ابتدائی فیصلہ کر لیا گیا ہے, جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد
صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پنجاب حکومت نے اربوں روپے مالیت کے 63 منصوبے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب بھر میں سب سے زیادہ سڑکوں کے 24 منصوبے بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے 11 ترقیاتی منصوبے بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 6 منصوبے بند کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اربن ڈیولپمنٹ اور ہیومن رائٹ اینڈ مانیٹری افیئرز بھی 3 منصوبے ان کے بند کر دیے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق، جس میں پنجاب حکومت نے اربوں روپے مالیت کے 63 منصوبے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب بھر میں سب سے زیادہ سڑکوں کے 24 منصوبے بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے 11 ترقیاتی منصوبے بند کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 22ویں اجلاس میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خواتین اراکین نے خصوصی تقاریر کی اور اجلاس میں ایک مرتبہ پھر کچرے کے حالات کا تذکرہ ہوا۔ اجلاس میں مسودہ قانون ترمیم مقامی حکومت پنجاب 2025 بل، پنجاب اسمبلی میں حکومت مسودہ قانونی ترمیم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز پنجاب 2025 منظور بل وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا 22واں اجلاس 3 گھنٹے 5 منٹ تاخیر سے شروع ہوتے ہی محکمہ جنگلات پر حکومتی رکن امجد علی جاوید نے لفظوں کے تیر برسائے۔ کہا، میرا روز کا یہ موضوع ہے کہ ایوان میں جوابات صحیح نہیں دیے جا رہے۔ افسران جواب دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ جواب اس ایوان کو دے رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی غلط جواب آنے ہیں تو پھر اس ہاؤس کو بند کر دیں۔ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جواب غلط ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ افسران ہاؤس میں 1 سال سے غلط جواب جمع کروا رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی رکن ممتاز چانگ کچے میں امن و امان کی صورتحال پر آگ ببولا ہوئے۔ کہا، کرپٹ لوگوں کے ثبوت آئی جی نے تو دیے لیکن وہ کارروائی نہیں کرنے دے رہے۔ رحیم یار خان میں ڈاکو پولیس اور ڈی پی او نے بنائے ہیں، جب جھوٹے مقدمات بنائیں گے تو کیا لوگ ڈاکو نہیں بنیں گے؟ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایوان خواتین کو بااختیار بنانے پر عام بحث کی گئی۔ عشرت اشرف، مہوش سلطانہ، نرگس فیض خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہینا پرویز بٹ اور دیگر نے ایوان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک کی 36% خواتین معیشت میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ مریم نواز دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئی ہیں۔ ہمیں خواتین کے حقوق مانگنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اجلاس میں مسودہ قانون ترمیم مقامی حکومت پنجاب 2025 بل، پنجاب اسمبلی میں حکومت نے مسودہ قانون ترمیم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پنجاب 2025 منظور بل وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیے۔ اپوزیشن آج کے اجلاس میں اپوزیشن کی خواتین نمائندگی نہ ہونے پر سراپا احتجاج رہی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال مرزا، نیو نیوز، لاہور۔ میو اسپتال لاہور میں عملے کی غفلت قیمتی جانیں لے گئی، جبکہ چیسٹ بورڈ میں غیر معیاری انجیکشن کے ری ایکشن سے 18 مریض متاثر ہوئے۔ اب تک 2 مریض جان کی باسی ہار چکے ہیں، 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، سیکرٹری صحت سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے انجیکشن کے ری ایکشن پر گہری تشویش ہے، غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جاں بحق مریضوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے اور بذریعہ علاج متاثرہ مریضوں کے بہترین علاج کا حکم بھی دیا ہے۔ انجیکشن کے ری ایکشن سے مرنے والوں میں لاہور گڑی شاہو کی نورین بی بی اور شانگلہ کا دولت خان شامل ہیں۔ متاثرہ 16 مریض اب بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب نے تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی، جو 7 روز میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ ان کی بیٹی میری بیٹی کے ساتھ میں بیڈ پہ اور اس کو انجیکشن لگا، میری بیٹی کے سائڈ پہ ایک عورت تھی، اس کو انجیکشن لگا، وہ فوت ہو گئی رات کی۔ ہاں جی، وہ فوت ہو گئی۔ ایک خان تھا ہماری وارڈ کے ساتھ مردانہ وارڈ میں، وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے انجیکشن لگنے کے بعد مریضوں کی حالت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے فوری توجہ نہیں دی۔ ہماری یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے گزارش ہے، اس جو انجیکشن لگائے گئے ان کی تحقیقات کی جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جو اس کے خلاف سخت و سخت کارروائی کی جائے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اینٹی بایوٹک انجیکشن سیفٹری ایکوزون میں ہسپتال کی طرف سے ہیومن ایرر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وارڈ کے عملے کی جانب سے انجیکشن کو مکس کرنے کے لیے پانی کی بجائے رنگر لیکٹیٹ اور کیلشیم گلوکونیٹ استعمال کیا گیا۔ پاؤڈر انجیکشن کو غلط پانی کے ساتھ مکس کرنے سے ری ایکشن ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے انجیکشن کی ڈرگ ٹیسٹنگ کلیئر ہے۔
इंजेक्शन का 4 लाख टीके का बैच था, जो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में सप्लाई हुआ है। दीगर अस्पतालों में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। वाक़े पर महकमा हेल्थ की टीम अस्पताल इंतजामिया के साथ मिलकर तहकीकात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का कहना है इंजेक्शन की रिएक्शन पर गहरी तफ्तीश है, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जाँ बाग मरीजों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और ज़ेर इलाज मुतासरा मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म भी दिया है। मोहसिन अलवी, नियो न्यूज़, लाहौर। SSP ऑपरेशंस लाहौर तसव्वुर इकबाल का कहना है वज़ारत दाखिला की गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गानियों को मुल्क बदर करने के अहकाम की पॉलिसी पर मनोआन अमल दरामद किया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में बड़ी तादाद में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया से मिलकर उनकी आर्जी रिहायशी कैंप बनाए जाएंगे जहाँ से उनको बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। इस वक्त ये नुमाइंदा नियो न्यूज़ शाहिद रिजवी SSP ऑपरेशंस लाहौर तसव्वुर इकबाल के साथ ही मौजूद हैं। डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो हैं अफ़गान बाशिंदे, इनको अपने मुल्क में भिजवाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर में भी एक गैर मुल्की जो है अफ़गानी बाशिंदे, इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लाहौर से भी काफ़ी ऐसे गैर मुल्की थे अफ़गानी जिनको उनके मुल्क भिजवा दिया गया था। फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है। मेरे साथ SSP ऑपरेशन लाहौर तसव्वुर इकबाल मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो है वफाक की जानिब से हिदायत जारी की गई, तो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अफ़गान महाजरीन को लेके जो भी पॉलिसी बनेगी उसको हम इन्फोर्स करेंगे। माजी में आपने देखा पिछले साल जब ये कैंपेन शुरू हुई थी, हज़ारों महाजरीन हमने यहाँ से पकड़े और उनको बॉर्डर तक पहुँचाया और वहाँ कानून के मुताबिक उनको बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। जो हुकूमत पंजाब पॉलिसी इस पर बनाएगी उस पर जो है जैसे पहले भी अमल दरामद करवाया गया था, एक बार फिर अब जो नई पॉलिसी बनेगी हुकूमत की जानिब से उस पर मनोरन अमल दरामद करवाया जाएगा। जी, आपको बताएंगे नियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है में सरकारी स्कूल के हेड मास्टर की करप्शन बेनकाब कर दी है। ज़िला भावनगर की तहसील हरूनाबाद में सरकारी स्कूल के हेड मास्टर की करप्शन और हट दर्मी। प्रोग्राम एंकर मियां इमरान अरशद ने हरूनाबाद के नवाही गाँव में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल को मिलने वाले लाखों रुपए के एडिशनल ग्रांट में करप्शन को उजागर किया। स्कूल हेडमास्टर जाहिद हमीद ने स्कूल में रंग रोगन के लिए के नाम पर सरकार को लाखों रुपए का टीका लगा दिया। इल्ज़ामात साबित होने पर हेडमास्टर की एंकर और टीम पाकिस्तान पूछता है को धमकियां। हेडमास्टर ने एंकर मियां इमरान पर झूठी FIR दर्ज करवा दी। एंटी करप्शन ने इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होने पर हेडमास्टर जाहिद हमीद को गिरफ्तार कर लिया। और इससे मुतालिक हम जो है मौक़िफ़ लेंगे। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मियां इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताएगा आखिर ये मामला है क्या, और ये भी बताएगा कि जहाँ पे चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है ये रवैया। जी वलीद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। जी, प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ स्कूल के हेडमास्टर का मामला नहीं है। अगर बात की जाए जिला बहावलनगर की, तो पूरे जिले में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर करप्शन मुबैना तौर पर सामने आ रही हैं। और ये स्कूल जो है ये बुनियादी तौर पर 30 CR का बॉयज हाई स्कूल है। यहाँ पर अगर इस स्कूल के हवाले से वेरी स्पेसिफिकली बात की जाए तो 94 लाख की ग्रांट थी जिसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया गया और बाकायदा इस पे ऑडिट पैरास बने हैं। इंक्वायरी टीमों ने ये लिख कर दिया है कि स्कूल में ऐसे हालात भी हैं कि जो काम कागजों में लिखे गए हैं वो सिरे से हुए ही नहीं है। जो चीजें कागजों में खरीदी गई हैं उनमें से कुछ भी नहीं खरीदा गया, यानी कागज कुछ बोलते हैं और अमली तौर पर मामला कुछ और है। ये सिर्फ आखिरी 4 महीनों में हुआ है 2024 के। और वहीं अगर बहावलनगर की बात की जाए तो ये 50 करोड़ 70 लाख का तालीमी टीका है जो सैकड़ों स्कूलों को लगाया गया। हमारे इससे गुज़श्ता से व्यवस्था प्रोग्राम के नतीजे में साबिका एक अहम तरीन जिम्मेदार खातून जो है उनको भी एंटी करप्शन ने अरेस्ट किया था और अब इस हेडमास्टर को अरेस्ट किया गया। लेकिन ये हेडमास्टर साहब, अच्छा मियां इमरान, ये बताइएगा कि आप हाईलाइट भी कर रहे हैं तमाम इश्यूज को, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं अब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमारे पर फर्ज हो चुकी है? देखिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो बात की बात है, अभी तो रियासत की जानिब से अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैटर करती है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उन मुआशरों में होती है जहां पर किसी चीज की जिम्मेदारी का इदराक होता है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का रवैया लूट मार पर मबनी है और इंतहाई बदबख्ती पर मबनी है। हाँ, एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इस दिन में जो इनिशिएटिव्स हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह कि मरियम नवाज साहिबा ने हमारे गुज़श्ता से व्यवस्था प्रोग्राम के नतीजे में एक कार्रवाई करते हुए
باقاعدہ ایک اہم ترین ذمہ دار کو اریسٹ کروایا تھا، اور اس کے بعد اب جو یہ کارروائی ہوئی ہے وہ بھی اسی معاملے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی صف آ رہا ہے، کیونکہ جو ہم پر مقدمہ درج کروایا گیا ہے اس میں باقاعدہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ میں اپنے مسلح ساتھی لے کر میں نے گن پوائنٹ پر ہیڈ ماسٹر کو لے کر اس کو تشدد کا نشانہ میرے لوگوں نے بنایا ہے. اور یہ ایک احمقانہ ترین ایف آئی آر ہے جو کہ چند گھنٹوں میں کر دی گئی ہے. پولیس بغیر انکوائری کے ضلع انتظامیہ کے پریشر میں آ کر یہ ایف آئی آر کرتی ہے، اور اس ایف آئی آر کے بعد جو اینٹی کرپشن ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب گورنمنٹ کے اینٹی کرپشن نے الزامات درست ثابت ہونے پر ہیڈ ماسٹر زاہد حمید کو گرفتار کیا ہے. اس تمام تر معاملے سے متعلق موقف دے رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے اینکر پرسن میاں عمران ارشد. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اسپیشل برانچ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ڈی ایس پی شیخ الیاس عادل پروموشن بورڈ کی ہٹ سے دل برداشتہ ہو گئے، نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے. جبکہ ڈی ایس پی شیخ الیاس کا حال ہی میں ترقی پانے والے ایس پی کی فہرست میں نام شامل تھا. آئی جی پنجاب کو بھجوائے استعفے کی کاپی نیوز کو موصول ہو گئی ہے. جبکہ ڈی ایس پی شیخ محمد الیاس عادل نے نوکری کی تمام مہارات شہداء فنڈ میں دینے کی تحریر کی ہے. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو کے نمائندے عمران شفقت. جی عمران بتائے گا اس سے متعلق. جی بالکل، یہ چند دن پہلے پروموشن بورڈ تھا اور جس میں باقاعدہ ڈی ایس پی شیخ عادل جو ہیں ان کا نام بھی شامل تھا، لیکن جو ہے ان کو نہیں اس میں پروموشن مل سکی. تو اس حوالے سے آج جو ہے انہوں نے باقاعدہ اپنا استعفیٰ ریزائن بھیجا ہے آئی جی کو، اور اس میں لکھا ہے کہ اس کی ریزن انہوں نے کہا کہ سم ریزن کی وجہ سے میں یہ نوکری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور ساتھ انہوں نے تمام مراد سے لکھا ہے کہ وہ شہداء فنڈ میں دی جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی انہوں نے یہ ایک نہیں بتایا، یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ٹی ایس پی صاحبان ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو حالیہ پروموشن بورڈ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بڑی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. بڑی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان نے سویلین کے ملٹری ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کسی بھی حالات میں سویلینز کو اتنے بڑے پیمانے پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. فوجی عدالتیں آئینی ترمیم کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کہاں ہو سکتی ہے، جس پر حامد خان نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے مگر اس کا دائرہ اختیار محدود ہوتا ہے. فوج ایگزیکٹو کا حصہ ہے جو عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.